وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے انسانوں پر اپنے خیال کو سچا ثابت کر دیا، سوائے تھوڑے سے ایمان والوں کے باقی سب اس کے پیچھے ہو لیے۔ شیطان کا کیا خیال تھا جس کو اس نے سچا ثابت کر دیا؟ اس نے کہا تھا میں اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے گمراہ کیسے کیا؟ اس عقیدے کے ساتھ کہ مردے سنتے ہیں۔ اس عقیدے کا گمراہی سے کیا تعلق؟ یہ عقیدہ شرک کی بنیاد ہے اور شرک اصل گمراہی ہے۔ یہ عقیدہ شرک کی بنیاد کیسے ہو گیا پھر؟ اللہ کے سوا نبیوں، ولیوں، پیر اور فقیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر جو پکارا جاتا ہے تو یہ اسی عقیدے کے تحت ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ وہ مر چکے ہیں اور جو مر جائے وہ نہیں سنتا تو ان کو کون پکارے؟ اور یہ پکارنا ہی اصل شرک ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی ذات، صفات یا افعال میں کسی کو شریک سمجھنا شرک ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی شرک ذات کا ہوتا ہے، کبھی صفات و افعال کا۔ ذات کا شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک سمجھنا، اس طرح کہ کوئی اللہ کا جزو ہے یا اللہ کسی کا جزو ہے، کوئی اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کسی کی اولاد ہے، کوئی اللہ میں سے نکلا ہے یا اللہ کسی میں سے نکلا ہے، یعنی اللہ میں اور کسی میں جزو کل یا کسی رشتے ناطے کا تعلق ہے، جیسے باپ بیٹے کا یا آدم و حوا کا، نور من نور اللہ کا۔ صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں ثابت کرنا، کسی کو عالم الغیب یا مختار کل یا حی و قیوم سمجھنا۔ افعال کا شرک یہ ہے کہ جیسے کام اللہ کرتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، مثلا اولاد دینا، صحت دینا، زندہ کرنا وغیرہ۔ آپ نے تو شرک کو بہت لمبا چوڑا بنا دیا۔ ہم نے تو سنا ہے شرک بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں۔ شرک تو اللہ کا شریک بنانے کو کہتے ہیں، خواہ نبی یا ولی کو بنایا جائے یا پیر فقیر کو، زندوں کو بنایا جائے یا مردوں کو، بتوں کو بنایا جائے یا مزاروں کو۔ جب بندہ کسی کو بھی اللہ کی ذات و صفات اور افعال میں شریک سمجھتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک ایک عقیدہ ہے، عبادت بتوں کی ہو یا کسی اور کی، اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے، عبادت غیر کی بعد میں کرتا ہے، جیسے اللہ پر ایمان پہلے لایا جاتا ہے، نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم تو آج تک یہ سمجھتے رہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کوئی بھی ہو، سب شرک ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو خالق و رازق ہو، مالک و قادر ہو، حی یا قیوم ہو، محیی و ممیت ہو۔ چونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی صفات کا مالک نہیں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ بندگی بندے کے مالک کا ہی حق ہے۔ نوکر کسی کا ہو، چاکری کسی کی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے چونکہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، اس لیے وہ خدا کی مخلوق میں خدائی صفات کا تصور دلاتا ہے تاکہ شرک ہو۔ وہ کہتا ہے انبیاء اور اولیاء مرتے نہیں، وہ صرف پردہ کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، وہ سب کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ شرک راسخ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور کسی غائب کو حاجت روا سمجھ کر پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادت بدنی ہو یا مالی، قولی ہو یا فعلی، کسی قسم کی بھی ہو، جب ہی ہوتی ہے جب ان میں خدائی صفات مان لی جاتی ہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ وہ مر گیا ہے اور اب کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سن تک نہیں سکتا، تو شرک کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے موت رکھی اس لیے ہے کہ سب کی بے بسی اور عاجزی ظاہر ہو جائے اور شرک نہ ہو۔ یہ عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں موت کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، پھر شرک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء اور اولیاء کو موت دے کر شرک کو مٹاتا ہے، مشرکین ان کو زندہ ثابت کر کے وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ شیطانی مفروضات نہ ہوں تو شرک کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں اور قرآن اس کا بہت رد کرتا ہے۔ قرآن مردوں کے بولنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے یا کسی اور فعل کی نفی پر اتنا زور نہیں دیتا جتنا سننے کی نفی پر زور دیتا ہے، کیونکہ دوسرے تمام افعال نظر آتے ہیں، ان کا جھوٹ چل نہیں سکتا۔ سننے کا جھوٹ چل سکتا ہے کیونکہ اس کا پتہ نہیں لگتا، اس لیے قرآن سننے کی تردید بہت کرتا ہے۔ زندہ اور مردے میں فرق تو کئی لحاظ سے ہے، لیکن قرآن سننے کے فرق کو ہی نمایاں کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ زندے اور مردے برابر نہیں، ان میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ زندہ سنتا ہے، مردہ سنتا نہیں۔ زندہ کو ہر کوئی سنا سکتا ہے، مردے کو اللہ سنائے تو سنائے، اور کوئی نہیں سنا سکتا۔ حتیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مردے کو نہیں سنا سکتے۔ اگر کوئی سمجھے تو موت ہے ہی شرک کی کمر توڑنے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ولی پر موت وارد کی تاکہ لوگ ان کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مرے اور دفن ہوئے، اس طرح اللہ نے ان کی بے بسی اور عاجزی کو خوب ظاہر کر دیا
کہ جو خود مر گئے وہ کسی کو کیا بچا یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تو اب سننے بولنے سے بھی عاجز ہیں، فائدہ کیا پہنچائیں گے؟ لہٰذا ان کو سہارا سمجھنا اور مشکل کشا جاننا حماقت ہے۔ پکارنے اور سہارا بنانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہ زندہ ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عقیدہ درست کر کے اسی کو پکارو، یعنی پکارے جانے کے لائق وہ ذات ہے جو زندہ ہے، جسے موت نہیں۔ پھر فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ بھی اسی زندہ پر کرو جسے موت نہیں، جس کے لیے موت ہو اس پر کیا بھروسہ؟ شرک کروانے کے لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نبیوں ولیوں کو مردہ نہ ہونے دے بلکہ ان کو زندہ ثابت کرے۔ اس لیے کبھی وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، اولیاء مرتے ہی نہیں بلکہ دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے بزرگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے مردے سارے ہی سنتے ہیں۔ جب سارے ہی سنتے ہیں تو انبیاء اور اولیاء تو بطریق اولا سنتے ہوں گے۔ جب وہ سنتے ہیں تو ان کو پکارنے میں کیا حرج؟ ان کو تو دنیا میں بھی اللہ کا قرب حاصل تھا، مرنے کے بعد تو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی طاقتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کام پہلے دنیاوی زندگی میں وہ نہیں کر سکتے تھے اب وہ کر سکتے ہیں۔ وہ خود بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے بھی بذریعہ سفارش بہت کچھ کروا سکتے ہیں، لہٰذا ان کو پکارنا چاہیے۔ مشرکوں کو مردوں کے سننے کے عقیدے کی اصل میں ضرورت تو انبیاء اور اولیاء کے لیے تھی تاکہ ان کو خدا کا شریک بنایا جا سکے، لیکن چونکہ ان کے لیے کوئی خاص دلیل نہ تھی، انہیں عام نصوص سے کام لینا پڑتا ہے جو بطور اعجاز خداوندی عام مردوں کے لیے تھی۔ اس لیے مسئلہ یہ بنایا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ عام مردوں کے سننے سے مشرکوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں، چونکہ عام مردوں کے سننے سے خواص کا سننا بطریق اولا ثابت ہوتا ہے اور علیحدہ ان کے سننے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے عام مردوں کے سننے پر زور دیا جانے لگا اور استدلال ان نصوص سے کیا جانے لگا جو اللہ کی قدرت پر دال ہیں، نہ کہ مردوں کے سننے پر۔ اگرچہ شیطان اپنی ان چالوں میں بہت کامیاب ہے، اس نے مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ کر لیا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ بہت عام ہے لیکن عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ایک طرف مردہ کہنا، دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ سنتا ہے، صریح تضاد ہے۔ وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے؟ سننا زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ یہ عقیدہ بے بنیاد کیسے ہے؟ قبرستان میں جا کر جب سلام کیا جاتا ہے تو مردے نہیں سنتے؟ کہاں سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو قبرستان میں جا کر السلام علیکم کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم خطاب کے صیغے سے کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ اس وقت سنتا ہے؟ سنتا تو نہیں، لیکن ہم خط میں اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حاضر سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی دعا میں ہم مردوں کو سمجھ لیتے ہیں اگرچہ وہ سنتے نہیں۔ لیکن خط تو اس کو پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا سلام بھی تو مردوں کو بذریعہ خدائی ڈاک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ کیا مردے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ صحیح تو یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا سلام سلام تحیہ نہیں ہوتا جس کے جواب کی ضرورت ہو، بلکہ سلام دعا ہوتا ہے جو بطور دعا کے ان کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ وہ جواب دیتے ہیں تو اس کی صورت وہی ہوتی ہے جو خط کے سلام اور اس کے جواب کی ہوتی ہے، جس میں سننا سنانا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، بلکہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ مردے کا سلام و جواب بھی کلام کی قسم سے نہیں ہوتا کہ مردہ زندے کا سلام سنے اور زندہ مردے کا، کیونکہ ان میں بہت بعد ہوتا ہے، ایک اس جہاں میں ہوتا ہے دوسرا اگلے جہاں میں۔ سوائے خدائی ذریعے کی ارسال و ترسیل کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ جب خدائی ڈاک سے زندے کا سلام مردے کو پہنچتا ہے جیسے اور دعائیں پہنچتی ہیں تو وہ جواباً دعا دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ زندے کا السلام علیکم سن کر وعلیکم السلام کہتا ہے۔ کیا مردے سلام خود نہیں سنتے؟ اللہ کے بندے، وہ مردے ہیں، وہ کیا سنیں گے؟